بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج ہم آپ کو پیر پٹھان حضرت خواجہ محمد سلیمان توسوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں مکمل معلومات دیں گے۔ شروع سے لے کر آخر تک ویڈیو ضرور دیکھیے گا، بہت ہی معلوماتی ہے۔ خواجہ محمد سلیمان توسوی المعروف پیر پٹھان وقت کے غوث گزرے ہیں۔ جو لوگ خواجہ محمد سلیمان توسوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں وہ یہ ویڈیو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھیے گا، بہت ہی معلوماتی ہے۔ جن دوستوں نے ہمارا یوٹیوب چینل کرامت صحابہ سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیجئے اور گھنٹی کے بٹن پر آل پریس کر لیجئے تاکہ آنے والی اسلامک ویڈیوز آپ لوگوں کو ملتی رہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیضان پیر پٹھان۔ درود شریف کی فضیلت حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ اللہ عز و جل کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، بروز قیامت لوگوں میں میرے قریب تر وہ ہوگا جس نے مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یہ بچہ بارگاہ الہی میں مقبول ہے۔ کوہ درک میں ایک صاحب کشف بزرگ رہا کرتے تھے۔ جب بذریعہ کشف انہیں معلوم ہوا کہ اس علاقے میں ایک بچہ ہے جو مستقبل میں زمانے کا غوث بنے گا، تو انہوں نے اس بچے کی خدمت اپنے معمولات میں شامل کر لی۔ جب کسی نے اس کی حکمت پوچھی تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا، تم اس بچے کی حقیقت سے آگاہ نہیں ہو۔ یہ بچہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول اور محبوب لوگوں میں سے ہوگا، اور اس پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ تمام جہاں اس کے نور سے منور ہوگا۔ یہ بچہ اولین اور آخرین کا فخر ہوگا، نیز میرا جنازہ بھی یہی پڑھائے گا، اور حق تعالی اس کی برکت سے میری مغفرت فرمائے گا۔ وہ شخص یہ بات سن کر بہت حیران ہوا۔ جب صاحب کشف بزرگ کا انتقال ہوا اور آپ کا غسل دے کر نماز جنازہ کے لیے لایا گیا تو امام صاحب کے انتظار ہونے لگا۔ سوال کرنے والے کے دل میں یہ خیال آیا کہ ان بزرگ نے کیسے کہا تھا کہ وہ بچہ میرا جنازہ پڑھائے گا؟ جنازہ تو تیار ہے مگر اس کا نام و نشان تک نہیں۔ ابھی وہ یہ سوچ ہی رہا تھا کہ ایک نوجوان کا یہ سوال کانوں سے ٹکرایا، یہ جنازہ کس کا ہے؟ نوجوان کو بتایا گیا کہ یہ وہ بزرگ ہیں جو بچپن میں آپ کی خدمت کیا کرتے تھے۔ یہ سن کر نوجوان خود ہی آگے بڑھا اور نماز جنازہ پڑھائی۔ بزرگ کی پیشن گوئی کی صداقت دیکھ کر سوال کرنے والا بھی اس نوجوان کی عظمت کا متعارف ہو گیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بزرگ کی تمام پیش گوئیاں درست ثابت ہوئیں اور زمانے نے اس نوجوان کے بلند مقام و مرتبے کو ملاحظہ کیا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، بلند مقام مرتبہ پا کر اولین و آخرین کے فخر کا مصداق بننے والی وہ شخصیت سلطان العارفین، برہان العارفین، دلیل الواصلین، پیر پٹھان حضرت خواجہ محمد سلیمان توسوی چشتی نظامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں، اور جس بزرگ نے ان کے بلند مرتبے ہونے کی خوشخبری بچپن میں دی تو وہ اس زمانے کے عارف باللہ تھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ولادت با سعادت غوث زماں حضرت خواجہ محمد سلیمان چشتی نظامی توسوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت با سعادت 1174 ہجری بامطابق سن 1970-71 میں گڑھ گوچی ضلع لورا لائی بلوچستان میں ہوئی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت سے قبل ایک مجذوب نے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی پیدائش غوث زماں اور آپ کی ذات برکات سے مخلوق خدا کے فیض یاب ہونے کی بشارت دی تھی۔ نام و نسب اور حلیہ مبارک: آپ کا نام محمد سلیمان ہے، لوگ آپ کو پیر پٹھان کے نام سے پکارتے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا تعلق افغانی قوم جعفر کے قبیلے رمدانی سے ہے۔
آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا رنگ گندمی، چہرہ گول اور چاند کی طرح چمکدار تھا، پیشانی کشادہ تھی جس پر سجدوں کی کثرت کا نشان نمایاں تھا، ناک زیادہ باریک تھی، ابرو باہم ملے ہوئے نہ تھے، آنکھیں بہت خوبصورت تھیں جن میں سرما لگانے سے حسن میں مزید اضافہ ہو جاتا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دونوں گال بھرے ہوئے تھے، ہونٹ سرخ، دندان مبارک متوازن اور داڑھی گھنی تھی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ دراز قد تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شکل و صورت پیران پیر غوث اعظم محی الدین حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ سے ملتی جلتی تھی۔ والدین کریمین، آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد ماجد کا اسم گرامی زکریہ اور والدہ کا مبارک نام زلیخا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد محترم علم و فضل کے مالک تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بچپن میں ہی والد محترم کا انتقال ہو گیا تھا، اسی لیے آپ کی تعلیم و تربیت والدہ محترمہ کے زیر سایہ ہوئی۔ تعلیم و تربیت: والدہ ماجدہ نے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو 4 برس کی عمر میں تعلیم قرآن کے لیے مدرسے میں داخل کیا۔ حفظ و ناظرہ کی تکمیل کے بعد آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ توسہ تشریف لے گئے اور حضرت میاں حسن علی رحمۃ اللہ علیہ سے فارسی کی ابتدائی کتابیں پڑھیں۔ مزید تعلیم کے لیے لانگ اور پھر علم و حکمت کے مرکز کوٹ مٹھن شریف ضلع رحیم یار خان کا سفر کیا اور کوٹ مٹھن شریف میں شیخ طریقت حضرت قاضی محمد عاقل چشتی نظامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے صاحبزادے حضرت علامہ خواجہ احمد علی چشتی نظامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے زیر انتظام درسگاہ میں داخل ہو کر علم دین حاصل کرنے میں مصروف ہو گئے اور اساتذہ کی شفقت اور رات دن کی کوشش سے مرجع علوم پر دسترس حاصل کی۔ استاد گرامی کی وصیت: آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے استاد گرامی جنہیں حاجی صاحب کہا جاتا تھا، زبردست عالم دین اور بہت بڑے ولی کامل تھے۔ حضرت محمد خواجہ سلیمان توسیع رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کچھ عرصہ ان سے پڑھا۔ حاجی صاحب نے کشف کے ذریعے اپنے اس بلند رتبہ شاگرد کی زندگی کے حالات جانے اور ایک روز زندگی کے یہ مراحل آپ کے سامنے بیان کر دیے۔ آپ پہلے توسہ شریف، پھر لانگ اور اس کے بعد کوٹ مٹھن جا کر علم حاصل کریں گے۔ وہاں مہار سے ایک کامل بزرگ آئیں گے، آپ ان سے بیعت کریں گے، وہ آپ کو خلافت عطا کریں گے اور آپ پھر توسہ شریف آ کر خلق خدا کو حق تعالیٰ کا راستہ بتائیں گے۔ اللہ عز و جل آپ کو بلند مرتبہ اور اعلیٰ درجہ عطا فرمائے گا۔ پھر حاجی صاحب نے اپنے بیٹے کے متعلق یہ 3 وصیتیں فرمائیں۔ ایک، میرے بیٹے کو تعلیم دینا، جب تک یہ زندہ رہے اس کی ضرورت کا خیال رکھنا، میرے بیٹے کے نزع کے وقت حاضر ہو کر اس کے ایمان کو شیطان لعین سے بچا لینا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے استاد محترم کی اس وصیت کو قبول فرمایا۔ استاد گرامی کی زبان سے نکلی ہوئی ہر بات حرف بحرف درست ثابت ہوئی۔ یہ خیانت ہے۔ انسان کی تربیت میں استاد کا کردار بہت اہم ہے، کیونکہ استاد انسان کی علمی ترقی اور اخلاق و کردار سنوارنے کا سبب بنتا ہے، جس کی بدولت انسان معاشرے میں بلند مقام و مرتبہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اسی لیے ایسے محسن کی بے ادبی دنیا و آخرت دونوں کے لیے نقصان دہ ہے۔ حضرت خواجہ محمد سلیمان توسیع رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مبارک سیرت کا ایک روشن پہلو استاد گرامی کا ادب بھی ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے اساتذہ کرام کا نہایت ادب کرتے۔ اگر ان کی جانب سے کوئی کام سپرد کیا جاتا تو اسے ان کے فرمان کے مطابق بجا لاتے اور اس میں معمولی سی کوتاہی یا اکتاہٹ کو خیانت سے تعبیر فرماتے۔ چنانچہ ایک دن آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے استاد گرامی حضرت مولانا ولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ اور آپ کے ہم سبق صالح محمد قریشی کو درختوں سے بیر لانے کے لیے بھیجا۔ چنانچہ دونوں بیر توڑنے چلے گئے۔ جب بیر توڑ چکے تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے رفیق نے کہا، پکے ہوئے بیر ہم کھا لیتے ہیں اور کچے بیر استاد صاحب کے لیے لے جاتے ہیں، ورنہ روزانہ استاد صاحب کی یہ یعنی بیر توڑ کر لانے کی فرمائش رہے گی۔
آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ تجویز قبول نہ کی اور اس سے طویل مباحثے کرنے کے بجائے ایک جملے میں اپنے رفیق کی اصلاح فرمائی، یہ خیانت ہے۔ لوگ اس وقت دیانت دار تھے۔ کفار مکہ اگرچہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بدترین دشمن تھے، مگر اس کے باوجود حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امانت و دیانت پر کفار کو اس قدر اعتماد تھا کہ وہ اپنے قیمتی مال و سامان کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس امانت رکھتے تھے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امانت داری کی یہ شان تھی کہ آپ نے اس وقت بھی ان کفار کی امانتیں واپس پہنچانے کا انتظام فرمایا جب وہ جان کے دشمن بن کر آپ کے مقدس مکان کا محاصرہ کیے ہوئے تھے۔ جب حضرت خواجہ محمد سلمان توسیوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا زمانہ طالب علمی تھا تو اس وقت دیانت داری کی اس عظیم سنت پر لوگ عمل پیرا تھے۔ چنانچہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جس وقت ہم توسہ شریف کی بگی مسجد میں اپنے استاد میاں حسن علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس پڑھتے تھے، وہ 12ویں صدی تھی۔ اس وقت لوگوں میں دنیا کی اس قدر محبت نہ تھی جو اب 13ویں صدی میں ہے۔ نیز بدگمانی، فریب، مکر، بددیانتی، امانت میں خیانت اتنی نہ تھی جتنی آج کل ہے۔ پھر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لوگوں کی دیانت داری کی یہ حکایت بیان فرمائی۔ ہم چند لڑکے اس مسجد میں پڑھتے تھے، ایک دن ایک شخص آیا اور اس نے یہ کہہ کر اپنی رقم ہماری جانب بڑھائی، میں کہیں جا رہا ہوں، میری یہ امانت آپ کے پاس رہے گی۔ ہم نے کہا اپنی رقم مسجد کے طاق میں رکھ دو۔ چنانچہ وہ رقم وہاں رکھ کر چلا گیا۔ جب کافی عرصے بعد وہ آیا اور اس طاق سے رقم لے کر گنی تو وہ اتنی ہی تھی جتنی وہ چھوڑ کر گیا تھا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج ہمارے معاشرے میں بے چینی، بے اعتمادی اور بے برکتی عام ہونے کا بہت بڑا سبب دیانت داری کی کمی اور خیانت میں اضافہ ہے۔ یاد رکھیے، خیانت منافقت کی علامت میں سے ایک ہے۔ چنانچہ نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد حقیقت بنیاد ہے۔ 3 باتیں ایسی ہیں کہ جس میں پائی جائیں وہ منافق ہوگا۔ جب بات کرے تو جھوٹ بولے، 2 جب وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے، 3 جب امانت اس کے سپرد کی جائے تو خیانت کرے۔ لہذا خیانت سے بچنے اور دیانت داری اپنانے کی نیت کیجیے، اس کی بدولت ذہنی اور قلبی سکون میسر آئے گا اور یہ مبارک عادت دنیا و آخرت میں نجات کا سبب بن جائے گی انشاءاللہ عز و جل۔ خواجہ نور محمد مہاروی چشتی نظامی کا ذکر خیر۔ حضرت خواجہ نور محمد مہاروی چشتی نظامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت 14 رمضان المبارک 1142 ہجری بمطابق 2 اپریل سن 1730 کو ہوئی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ مادر ذات ولی تھے، اس لیے شیر خوارگی کے باوجود رمضان المبارک میں دن کے وقت دودھ نوش نہیں فرمایا۔ حفظ قرآن کے بعد آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مزید تعلیم کے لیے پاک پتن شریف، مرکز اولیاء لاہور اور دہلی کا سفر کیا۔ دہلی پہنچ کر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت خواجہ فخر الدین چشتی نظامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مدرسے میں داخل ہو کر تمام مرجع علوم کی تکمیل کی۔ سفر دہلی کے دوران آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت خواجہ فخر الدین چشتی نظامی سے شرف بیعت حاصل کیا۔ جب شب و روز مرشد کریم کی خدمت میں رہا کرتے، آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا معمول تھا کہ 6 ماہ مہار شریف نزد چشتیاں ضلع بہاؤ نگر میں قیام فرماتے اور 6 ماہ دہلی میں مرشد پاک کی بارگاہ میں گزارتے۔ ایک مرتبہ حضرت شاہ فخر الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ سے ارشاد فرمایا تھا، نور محمد، اللہ کی مخلوق ایک دن تجھ سے بہت کچھ حاصل کرے گی، اور وہ وقت بھی آئے گا کہ ہزاروں طالبان حق نے آپ کے در دولت سے فیض پایا اور سینکڑوں نے آپ کی بدولت بلند مقام و مرتبہ حاصل کیا۔ دلوں کے حالات جان لینا آپ کی امتیازی خصوصیت تھی۔ جلیل القدر صوفیہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے زیر تربیت رہے اور ان کے ذریعے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا فیضان دور دور تک پھیلا۔ 3 ذوالحج الحرام 1205 ہجری کو آپ رحمۃ اللہ تعالی کا وصال ہوا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی کا مزار مبارک مہار شریف میں
انوار و تجلیات کی بارش برسا رہا ہے۔ شرف بیعت سے سرفراز ہوئے۔ جب حضرت خواجہ محمد سلیمان توسیع رحمۃ اللہ تعالی علیہ کوٹ مٹھن شریف میں زیر تعلیم تھے تو ہر سال کی طرح اس سال بھی قبلہ عالم خواجہ نور محمد مہاروی چشتی نظامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اچ شریف تشریف لائے۔ یہ خبر ملتے ہی قاضی محمد عاقل چشتی نظامی اور آپ کے فرزند حضرت مولانا احمد علی چشتی نظامی رحمۃ اللہ تعالی علیہما بھی زیارت کے لیے طلبہ کے ہمراہ حاضر ہوئے۔ اس دوران قبلہ عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے حضرت خواجہ محمد سلیمان توسیع رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر خصوصی کرم نوازی فرمائی اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو حضرت سید جلال الدین حسین بخاری سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار اقدس کے سرحانے شرف بیعت سے نوازا۔ بیعت کے وقت آپ کی عمر 15 سال تھی۔ مرید کامل کی تلاش۔ فخر جہاں حضرت مولانا خواجہ فخر الدین شاہ جہاں آبادی چشتی نظامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے خلیفہ اعظم حضرت خواجہ نور محمد چشتی مہاروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پہلے ہی ایک مرید کامل مقام و مرتبے اور شخصی علامات سے آگاہ کر کے اشارہ فرما چکے تھے کہ یہ اچ شریف میں ملے گا۔ یہی وجہ تھی کہ ہر سال حضرت خواجہ نور محمد مہاروی چشتی نظامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اچ شریف تشریف لاتے اور مرشد کریم کے حکم کے مطابق اس مرید کامل کو تلاش فرماتے۔ چنانچہ ایک مرتبہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے ایک مرید حضرت مولانا محمد حسین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ارشاد فرمایا، اے محمد حسین، تمہیں معلوم ہے کہ میں یہاں ہر سال کیوں آتا ہوں؟ پھر اس کی یہ وجہ بیان فرمائی، میں ایک شہباز کا شکار کے لیے آتا ہوں، شاید وہ کسی طرح دام جال میں آ جائے، اور یہ پیر و مرشد حضرت مولانا خواجہ فخر الدین شاہ جہاں آبادی چشتی نظامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا حکم ہے، میں نے اسی لیے یہ سفر اختیار کیا ہوا ہے۔ آپ بھی دعا کیجئے کہ اللہ عز و جل اس شہباز کو میرے دام میں لے آئے۔ جب حضرت خواجہ محمد سلیمان توسیع رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیعت ہو گئے تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا، مولانا صاحب ہمیں مبارکباد دیجیے، اس سال وہ شہباز ہمارے دام میں آ گیا۔ مرشد کا حکم۔ قبلہ عالم حضرت خواجہ نور محمد چشتی مہاروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے 3 جلیل القدر خلفاء حضرت مولانا نور محمد ثانی چشتی نظامی، حضرت محمد قاضی عاقل چشتی نظامی اور حضرت علامہ حافظ جمال الدین ملتانی چشتی نظامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو لے کر پیر و مرشد حضرت مولانا خواجہ فخر الدین شاہ جہاں آبادی چشتی نظامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں دہلی حاضر ہو چکے تھے۔ جب حضرت خواجہ محمد سلیمان توسیع رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیعت ہوئے تو چند دن بعد پیر و مرشد نے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو حکم فرمایا، دہلی میں اپنے دادا پیر یعنی حضرت مولانا خواجہ فخر الدین شاہ جہاں آبادی چشتی نظامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زیارت کے لیے جائیے۔ لہذا آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ دہلی روانہ ہو گئے۔ قلم دینے کی وصیت۔ مرشد کے حکم کی تعمیل میں آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ طویل اور کٹھن سفر کرتے ہوئے جب دہلی پہنچے تو معلوم ہوا کہ چند روز قبل ہی حضرت خواجہ فخر الدین چشتی نظامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وصال فرما چکے ہیں۔ وصال سے قبل آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے ایک مرید خاص کو یہ وصیت فرما چکے تھے، میاں نور محمد مہاروی کا ایک مرید سلیمان مجھ سے ملاقات کے لیے آ رہا ہے، تقدیر میں ظاہری ملاقات نہیں ہے، لہذا میرا سلام پہنچانا اور میرا یہ فولادی قلم انہیں دے دینا۔ چنانچہ جب حضرت خواجہ سلیمان توسیع رحمۃ اللہ تعالی علیہ دہلی پہنچے تو مرید خاص نے دادا مرشد کے بیان کردہ علامات اور آپ میں پا کر وہ فولادی قلم آپ کے سپرد کر دیا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دادا مرشد کے مزار پن اروار پر حاضری دی اور کچھ دن وہاں قیام فرمایا۔ پیر و مرشد کی زیر تربیت۔ دہلی سے واپس آ کر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے پیر و مرشد حضرت نور محمد چشتی مہاروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کم و بیش 5 سال استفادہ کرتے رہے۔ مرشد کی ہدایت کے مطابق مجاہدے کرتے، تمام رات ذکر میں مصروف رہتے۔ مرشد کامل سے تصوف کی کتابوں مثلاً فقرات، لواحِ عشرہ کاملہ، آداب
طالبین اور فصوص الحکم کا درس لیتے، مسجد ہی میں قیام فرماتے اور کبھی کبھی مرشد کریم آپ سے ملاقات کے لیے خود بھی تشریف لے جاتے۔ معرفت کی دیگ کا مالک حضرت قبلہ عالم خواجہ نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نواب غازی الدین خان کے یہاں قیام فرما تھے۔ نواب صاحب حضرت قبلہ عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پیر بھائی اور رازدار تھے۔ ایک روز آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، نواب صاحب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معرفت سے بھری ہوئی ایک دیگ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمائی تھی۔ پھر آپ رضی اللہ عنہ نے وہ دیگ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو عطا فرمائی۔ یوں آگے سلسلہ بسلسلہ چلتی ہوئی حضرت مولانا خواجہ فخر الدین شاہ جہاں آبادی چشتی نظامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تک پہنچی تھی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس فقیر کو عنایت فرمائی۔ میں نے اس دیگ کو بہت خرچ کیا اور تمام جہان والوں کو عطا کیا، مگر اس دیگ میں کوئی کمی نہ ہوئی، اسی طرح بھری ہوئی ہے۔ نواب صاحب نے عرض کیا، آپ کے بعد اس دیگ کا مالک آپ کے مریدوں میں سے کون ہوگا؟ ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل کا حکم ہے کہ یہ دیگ محمد سلیمان روحیلہ کو دی جائے۔ میں اس حکم میں مجبور ہوں، اب یہ دیگ ان کی قسمت میں ہے۔ نواب صاحب نے عرض کیا، وہ روحیلہ مجھے بھی دکھائیے۔ چنانچہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت خواجہ محمد سلیمان توسوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بلوا لیا۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ حاضر ہوئے تو انہیں مخاطب فرما کر ارشاد فرمایا، میاں صاحب وہ کتاب فقرات جو آپ کو مطالعے کے لیے دی تھی حفاظت سے رکھیے گا، ایسا نہ ہو کہ گم ہو جائے وہ کتاب۔ پیر و مرشد حضرت مولانا خواجہ فخر الدین شاہ جہاں آبادی چشتی نظامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا تبرک ہے، انہوں نے مجھے عطا کی تھی۔ حضرت خواجہ محمد سلیمان توسوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے عرض کی، میں اس کتاب کو حفاظت سے رکھوں گا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، بس یہی بات کہنے کے لیے آپ کو بلایا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ واپس چلے گئے تو حضرت قبلہ عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا، نواب صاحب میری اس دیگ کا مالک یہی روحیلہ ہے۔ حضرت خواجہ نور محمد چشتی مہاروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے مرید کی تربیت فرماتے، آپ کے روز و شب کے معاملات پر نظر رکھ کر قابل اصلاح پہلو کی جانب توجہ فرماتے اور مقصد پر نظر رکھنے کی نصیحت فرماتے۔ اس سلسلے میں ایک حکایت ملاحظہ کیجیے، یہاں کس لیے آئے ہو؟ حضرت خواجہ محمد سلیمان توسوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ایک روز مہار شریف نزد چشتیہ شریف قیام کے دوران ایک کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا۔ کھانے کو کچھ میسر نہ ہونے کی وجہ سے چند دن سے کھانا نہیں کھایا تھا۔ اچانک میری نظر صحن میں دانہ چگنے والے کبوتر پر پڑی۔ میں نے ایک سنگریزہ مارا، خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ سنگریزہ ایک کبوتر کو لگا اور وہ وہیں تڑپنے لگا۔ میں نے جلدی سے اسے پکڑا، ذبح کیا اور بھوننے کے لیے تندور میں ڈال دیا۔ اتنے میں مجھے پیر و مرشد کی بارگاہ سے بلاوا آ گیا۔ جب میں بارگاہ مرشد میں پہنچا تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا، اے روحیلہ، یہاں یاد خدا کے لیے آئے ہو یا پرندوں کا گوشت کھانے کے لیے؟ میں نے شرمندگی سے سر جھکا لیا۔ ارشاد فرمایا، جاؤ اور مطالعے میں مصروف ہو جاؤ۔ جب میں واپس آیا تو وہ کبوتر تندور میں جل چکا تھا۔ دیدار مرشد کے ذریعے شفا یابی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ دیدار مرشد کے بدولت شفا پانے کا ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں۔ ایک دفعہ مجھے مہار شریف میں بخار ہو گیا۔ چند دن تک بخار رہنے کی وجہ سے کمزوری آ گئی اور میرا رنگ زرد ہو گیا۔ آخر مرض کی شدت، بے خوابی اور کم خوری کی وجہ سے میری حالت بہت خراب ہو گئی۔ میں مسجد سے باہر آ کر قبلہ عالم حضرت خواجہ نور محمد چشتی مہاروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی گزرگاہ پر یہ امید لے کر بیٹھ گیا کہ زیارت مرشد کی بدولت شفا نصیب ہوگی۔ جب قبلہ عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ تشریف لائے، مرض کی شدت ملاحظہ کر کے ارشاد فرمایا، اے روحیلہ، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ میں نے عرض کیا، کئی دنوں سے مجھے بخار ہے۔ فرمایا، تمہارے وطن میں بخار کا کیا علاج کرتے ہیں؟ میں نے عرض کیا، روغن زرد کو بکری کی کھال میں پکا کر پلاتے ہیں۔ فرمایا، تم بھی ایسا ہی کرو، مگر اپنے پاس سے کوئی دوا
مگر اپنے پاس سے کوئی دوا دی، نہ کسی سے فرمایا کہ روغن زرد مہیا کیا جائے۔ حضرت قبلہ عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جانے کے بعد میرا بخار اتر گیا اور میں بالکل تندرست ہو گیا۔ آپ کی زیارت سے میری بیماری ختم ہو گئی۔ بے قرار والدہ کی خبر دی۔ ایک روز حضرت خواجہ نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے فرمایا، اے روحیلہ، تمہاری والدہ تمہاری جدائی و فراق کے درد میں دن رات روتی ہے اور ان کے غم زدہ سینے سے آہیں نکلتی ہیں۔ آپ اپنی والدہ کے پاس جائیے، مگر دیکھنا وہاں جا کر باغی نہ ہو جانا۔ اپنی والدہ سے ملاقات کر کے اور چند روز ان کی خدمت میں رہ کر ان کی تسلی کر کے پھر میرے پاس آ جانا۔ چنانچہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی والدہ ماجدہ کی خدمت میں روانہ ہو گئے۔ مرشد کی عطائیں۔ حضرت خواجہ محمد سلمان توسیع رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بارگاہ مرشد سے ملنے والی عطاؤں کا یوں تذکرہ فرمایا۔ حضرت قبلہ عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ہم پر اس قدر عنایت فرمائی کہ ظاہری و باطنی نعمتیں ہمیں حاصل ہیں، بلکہ روز بروز آپ کا فیض ہم پر زیادہ ہی ہو رہا ہے۔ ہمیں کسی چیز کی محتاجی نہیں ہے۔ پیر و مرشد کے دست مبارک کی برکت۔ حضرت خواجہ محمد سلمان توسیع رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک مرتبہ ذکر مرشد کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، حضرت قبلہ عالم خواجہ نور محمد چشتی مہاروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دست مبارک میں عجیب تاثیر تھی کہ جو کوئی آپ کے ہاتھ پکڑتا ابتدا سے انتہا تک حق تعالیٰ کی یاد میں مشغول رہتا تھا، اور اگر کوئی ہمیشہ کی پابندی نہ کر سکتا تو آخر کار ضرور تائب ہو کر اپنے کام میں لگ جاتا۔ اس وقت خاص لوگوں میں سے ایسا شخص کوئی بھی نہیں جس کے ہاتھ میں ایسی تاثیر ہو۔ یہ قحط الرجال کا زمانہ ہے۔ وطن واپسی اور نکاح۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پیر و مرشد کی بارگاہ میں رہ کر 6 سال اکتساب فیض کیا، اور پیر و مرشد نے کرم نوازی فرماتے ہوئے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو خلافت سے نوازا۔ جب 1205 ہجری میں مرشد کریم کا وصال ہو گیا تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ وطن واپس آ گئے اور یہاں رہ کر فیوض و برکات لٹانے لگے۔ والدہ ماجدہ کی خواہش پر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نکاح عمر خاں کی صاحبزادی بی بی صاحبہ سے ہوا۔ نیک سیرت زوجہ۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زوجہ بی بی صاحبہ رحمۃ اللہ علیہ نہایت نیک سیرت خاتون تھیں۔ تلاوت قرآن پاک، درود السلام کی مشہور کتاب دلائل الخیرات کا ورد، تہجد اور اشراق و چاشت آپ رحمۃ اللہ علیہ کے معمولات میں شامل تھا۔ اللہ عز و جل نے آپ کو سخاوت کے اعلیٰ صفت سے نوازا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے عورتوں کے لیے لنگر جاری فرمایا اور لنگر کی تقسیم کاری کے لیے بی بی ناظمہ کو مقرر فرمایا، اپنا زیور پیش کر دیا۔ حضرت خواجہ محمد سلمان توسیع رحمۃ اللہ تعالی علیہ نماز اشراق و چاشت کی ادائیگی کے بعد ناشتے کے لیے گھر تشریف لا رہے تھے کہ راستے میں آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ملاحظہ فرمایا کہ لنگر خانہ سرد پڑا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لنگر کے انتظام پر مقرر خدا بخش کو طلب فرما کر وجہ پوچھی تو آپ نے غلہ دینے والے کا یہ پیغام آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں عرض کیا، جب تک گزشتہ قرض ادا نہیں ہو جاتا اس وقت تک غلہ نہیں دیا جائے گا۔ یہ سن کر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ گھر تشریف لے گئے۔ بی بی صاحبہ نے ناشتہ پیش کیا تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا، آج نہیں کھاؤں گا کیونکہ میرے فقیر بھوکے ہیں۔ پھر بھوکا ہونے کا سبب بھی بیان کر دیا۔ بی بی صاحبہ نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی پریشانی کے ازالے کی یہ صورت نکالی کہ اپنا تمام زیور لا کر آپ کی خدمت میں پیش کر دیا اور عرض کی، اسے فقراء کے لنگر میں خرچ کر دیجئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ بہت خوش ہوئے، ناشتہ فرمایا، باہر تشریف لائے اور زیور خدا بخش کے سپرد کر کے لنگر جاری کرنے کا حکم دیا۔ اس حکایت سے وہ اسلامی بہنیں درس حاصل کریں جو مال کی محبت کی وجہ سے صدقہ و خیرات نہیں کرتیں، بلکہ اس سبب سے
زکوٰۃ کی ادائیگی میں کوتاہی کرتی ہیں۔ اس سلسلے میں ایک روایت ملاحظہ کیجیے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک عورت آئی، اس کے ساتھ اس کی بیٹی بھی تھی، جس کے ہاتھ میں سونے کے موٹے موٹے کنگن تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عورت سے پوچھا، کیا تم ان کی زکوٰۃ ادا کرتی ہو؟ اس عورت نے عرض کی، جی نہیں۔ ارشاد فرمایا، کیا تم اس بات سے خوش ہو کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ عز و جل تمہیں ان کنگنوں کے بدلے آگ کے کنگن پہنا دے؟ جب یہ سنتے ہی اس نے وہ کنگن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے ڈال دیے اور کہا، یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہیں۔ غیبی اشارہ۔ حضرت قبلہ عالم خواجہ نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے خلافت حاصل کرنے کے بعد کچھ عرصے تک کسی کو بھی بیعت نہیں کیا۔ جب آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو مرید کرنے اور مریدوں کو بخشش کا غیبی اشارہ ملا تو آپ نے مرید کرنا شروع کر دیا۔ بروز قیامت مریدوں کو کیسے پہچانیں گے؟ ایک مرتبہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں عرض کی گئی، آپ کے تو لاکھوں مرید ہیں، سب کو امید ہے کہ بروز قیامت آپ وسیلہ بنیں گے، شفاعت کریں گے اور اپنے مریدوں کو نجات دلائیں گے۔ آپ قیامت کے دن اس مخلوق کے ہجوم میں اپنے غلاموں اور مریدوں کو کیسے پہچانیں گے؟ ارشاد فرمایا، تم نے نہیں دیکھا کہ 7-8 چرواہے اپنی اپنی بھیڑوں کو ایک دوسرے کی بھیڑوں کے ساتھ ملا کر چراگاہ میں چراتے ہیں؟ تمام بھیڑیں بالکل ایک طرح کی ہوتی ہیں، مگر اندھیری رات کے وقت وہی چرواہے کس طرح اپنی اپنی بھیڑوں کو ایک دوسرے سے جدا کر کے اپنے اپنے گھر لے جاتے ہیں، اسی طرح میں بھی اپنے مریدوں کی شناخت کر کے دوسرے سے جدا کر کے اپنے پاس لے جاؤں گا۔ سبحان اللہ۔ بارگاہ رسالت میں مقام و مرتبہ۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ بارگاہ رسالت میں بھی اعلیٰ مقام و مرتبہ پر فائز تھے۔ چنانچہ ایک دفعہ سید احمد مدنی خلیفہ حرم کو نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی اور توسا شریف جا کر حضرت خواجہ محمد سلیمان توسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے بیعت کرنے کا حکم ہوا۔ حکم کی تکمیل کرتے ہوئے اسی وقت روانہ ہو کر سنگڑ شریف پہنچے اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے مرید ہوئے اور مدینہ منورہ کے بہت سے تبرکات پیش کیے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سید احمد مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو علم و فضل اور اعلیٰ اوصاف کا پیکر پا کر خلافت سے نوازا اور مدینہ منورہ روانہ کر دیا۔ سبحان اللہ۔ خواجہ اجمیر کا حکم۔ ایک شخص اجمیر شریف سے حضرت خواجہ محمد سلیمان توسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کی، میں نے اجمیر شریف حاضر ہو کر 7 دن حضرت خواجہ معین الدین سید حسن چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں اپنی حاجت بیان کی تو 7ویں روز خواب میں آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ تشریف لائے اور یہ حکم ارشاد فرمایا، سنگڑ چلے جاؤ، وہاں جا کر خواجہ سلیمان کی خدمت میں عرض کرو، وہ تمہاری حاجت پوری کریں گے، اور میری حاجت یہ ہے کہ میرا قرض ادا ہو جائے اور مجھے بیعت بھی کر لیں۔ چنانچہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسے مرید کرنے کے بعد فرمایا، ادائے قرض کی نیت سے نماز عشاء کے بعد 3 بار سورہ مزمل پڑھا کرو اور یہ عمل ہمیشہ جاری رکھو، انشاءاللہ عز و جل قرض ادا ہو جائے گا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ پارٹ 1 ہے، پہلی قسط ہے۔ انشاءاللہ ہم دوسری قسط کے ساتھ بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ یہ بہت ہی معلوماتی ویڈیو ہے، بہت بڑی جو ہے وہ بہت ہی بڑی معلومات ہے۔ جن دوستوں نے ہمارا یوٹیوب چینل کرامت صحابہ سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیجئے اور گھنٹی کے بٹن پر آل پریس کر لیجئے تاکہ نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو ملتی رہے۔ آنے والی پارٹ 2 ویڈیو کا انتظار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ ہم جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت فرمائیے، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔